بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ آج پچھلے ویلاگز کی طرح آج ہم بات کریں گے غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، اور آج جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہونے والی غیر قانونی تعمیرات۔ تو آج میں آپ کو ایک سٹوری ہے، خبر ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کچھ انفارمیشن کوشش کروں گا کہ وہ آپ لوگوں تک جو ہے وہ ڈیلیور کر سکوں۔ آپ کو بتاؤں گا کہ لالا آغا جہانگیر کون ہے، لالا آغا جہانگیر کو ڈپٹی ڈائریکٹر سینٹرل کیسے بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ذوالفقار راہو کون ہے، جو ٹاسک فورس بنائی گئی ہے اس کا کیا کام ہے اور اس وقت وہ کیا کام کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر عاصم حسین جو زرداری صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں، ان کا اس وقت کیا کردار ہے، آج ہم اس پہ ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 4 ٹاؤنز ہیں، اور وہ 4 ٹاؤن نارتھ کراچی ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد ٹاؤن، گلبرگ ٹاؤن اور لیاقت آباد ٹاؤن۔ ان 4 ٹاؤنوں پہ مشتمل یہ کراچی کا ضلع ہے، ضلع وسطی ڈسٹرکٹ سینٹرل۔ اور پچھلے منظور قادر کاکا کے دور سے لے کے اب تک ضلع وسطی غیر قانونی تعمیرات کا جو ہے وہ مرکز بنا رہا، اور خاص طور پہ لیاقت آباد ٹاؤن کا جو ایریا ہے، لیاقت آباد 1 نمبر سے لے کے 10 نمبر، C1 ایریا، B1 ایریا، C ایریا، شریف آباد غیر قانونی تعمیرات کا مرکز رہا ہے۔ یہاں مرکز اس لیے کہوں گا کہ 60 گز 80 گز کے پلاٹوں پہ جو ہے وہ بلند و بالا 4 5 منزلہ عمارتیں بنائی گئی ہیں۔ سب لیز پر جب پابندی ہوئی تو اس کے بعد سیل ایگریمنٹ پر جو ہے وہ یہ بکنے لگی۔ سب سے زیادہ ظلم دیکھیں آپ کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ جو ہے وہ غریب آدمی جو 8 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ 14 لاکھ 15 لاکھ روپے کا پورشن خریدتا ہے، اس کو صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ جو ہے وہ یہ پورشن جو ہے وہ بیچا جاتا ہے کہ جس کی کورٹ میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس سیل ایگریمنٹ پر خریدے گئے پورشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس کے لیگل ڈاکومنٹس جو ہے وہ موجود نہیں ہے، کوئی لیگلائز نہیں ہے۔ گراؤنڈ پلس 1 کی اپروول کے بعد گراؤنڈ 2 3 4 کیسے اپروول ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ جب اپروول نہیں ہے تو پھر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ یہ ایسے ہوا کہ منظور قادر کاکا کے بعد پورشنوں کی بھرمار ہوئی، اور ضلع وسطی اس میں سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ لیاقت آباد، گلبرگ، یہ وہ ایریا ہیں، ٹاؤنز ہیں جو سب سے زیادہ انلیگل کنسٹرکشن سے جو ہے وہ متاثر رہے۔ اور یہاں پہ تعینات ہونے کے لیے بڑی تگودود کرنی پڑتی ہے، بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، بڑا جو ہے وہ آپ کو افسران کی منتیں سماجتیں کرنی پڑتی ہیں جب یہاں جا کے جو ہے آپ کی تعیناتی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے ایک پٹا سسٹم متعارف ہوا، اس پٹا سسٹم کی باغ دوڑ پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھوں میں دی گئی، اور پرائیویٹ لوگوں نے اپنے ایریوں میں کام شروع کیا، اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور بلڈر کے درمیان وہ مڈل مین کا کام جو ہے وہ کرتے رہے۔ اس کے بعد پچھلے 2 مہینے پہلے ایک حادثہ رونما ہوا ناظم آباد میں، اور اس حادثے میں ایک قیمتی انسانی جان جو ہے وہ ضائع ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے ایک اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس اکھاڑ پچھاڑ کے سلسلے کے بعد اس ٹیم کو جس کے ساتھ وہ سانحہ رونما ہوا تھا ان کو معطل کر دیا۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پھر اس کے بعد مختلف افسران کو تعینات کیا جانے لگا، پسند اور ناپسند کا معاملہ بیچ میں آنے لگا۔ تعیناتی ہوئی، کبھی کوئی بیچ میں آ گیا۔ ایک تعیناتی ہوئی، ڈاکٹر عاصم حسین نے اس کو جو ہے وہ ریورس کروا دیا۔ اس کے بعد تعیناتی ہوئی تو وہ پسند ناپسند کا جو معاملہ چلتا آیا، اب تک ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو ہے وہ اکھاڑ اور پچھاڑ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ایک آتا ہے 4 دن بعد اس کا لیٹر جو ہے وہ نکل جاتا ہے، نیا کوئی ٹیم جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اتار دی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے سونے کی چڑیا، اور یہاں پر ہونے والی غیر قانونی تعمیرات سے کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، اور آپ بہت بہتر طور پہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ جو کروڑوں روپیہ اٹھایا جاتا ہے وہ کہاں تک جو ہے وہ جاتا ہے، اور حکومت سندھ اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کا ادارہ ہے، گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اور اگر
کراچی میں غیر قانونی تعمیرات اتنے دلڑلے سے اگر کوئی جاری ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی سرپرستی ہو رہی ہے تو وہ جاری ہے، ادروائز جو ہے وہ آپ ایک ٹھیا بھی جو ہے وہ روڈ پہ نہیں لگا سکتے اداروں کی مرضی کے بغیر. تو یہ جو ہونے والی غیر قانونی تعمیرات ہے یقیناً اداروں کی سرپرستی میں جاری ہے. پچھلے کچھ دن سے ایک ٹیم ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کام کر رہی ہے اور اس ٹیم کو ایسے لایا گیا کہ نارتھ کراچی ٹاؤن کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے لالا آغا جہانگیر، اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا ڈپٹی ڈائریکٹر سینٹرل کی جو ہے وہ پوسٹ پر. اور سپریم کورٹ کے احکامات کی واضح خلاف ورزی کرنے کے بعد لالا آغا جہانگیر کو ڈسٹرکٹ سینٹرل کا مالک بنا کے ڈپٹی ڈائریکٹر سینٹرل کی سیٹ پہ بٹھا دیا گیا. لالا آغا جہانگیر نے فوری طور پہ ذوالفقار راہو اور اپنے جو دیگر قریبی جو اس کا اسٹاف تھا، جو اس کے ہم راز اور ہم نوا تھے، ان کو فوراً ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو ہے وہ تعینات کیا. اور تعینات کرنے کے بعد جو ہے اب غیر قانونی تعمیرات کی مکمل سرپرستی کی جا رہی ہے. لیاقت آباد، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، پاپوش، گلبرگ ٹاؤن، نارتھ کراچی ٹاؤن میں اس وقت 500 سے زائد غیر قانونی تعمیرات جو رہائشی پلاٹوں پر کمرشل مقاصد کے لیے کی جا رہی ہیں اس وقت جاری ہیں. اور لالا آغا جہانگیر براہ راست اس کی سرپرستی اور ذوالفقار راہو اس کی جو ہے وہ براہ راست سرپرستی جو ہے وہ کر رہے ہیں. نیچے افسران میں اکھاڑ پچھاڑ جاری ہے. ایک دن ایک افسر کو لایا جاتا ہے، دوسرے دن اس کو ہٹایا جاتا ہے، کسی اور کو لایا جاتا ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ افسران آئیں کہ جو بالکل ٹیک اپ کر سکیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے سسٹم کو، کیونکہ پہلے جو پٹا سسٹم، پرائیویٹ سسٹم، یہ آپ نے بہت سنا ہوگا کراچی میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں. تو اس وقت یہ پٹا سسٹم اور پرائیویٹ سسٹم کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف لالا آغا جہانگیر سسٹم ہے. اور لالا آغا جہانگیر جو ہے وہ پورے سینٹرل کا اس وقت مالک بن کے کراچی میں اتنے بڑے ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات جو ہے وہ کروا رہا ہے. 60 گز کے پلاٹ سے لے کے 400 گز تک کے پلاٹ پر آپ کو غیر قانونی تعمیرات جو ہے وہ نظر آئے گی ضلع وسطی میں، اور وہ براہ راست سرپرستی اس کی لالا آغا جہانگیر کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ایک ٹاسک فورس کا قیام عمل میں لے کر آیا گیا تھا. کمیٹیاں بنتی ہیں، کمیٹیوں میں لوگ شامل کیے جاتے ہیں، ضلعی ڈپٹی کمشنر کو شامل کر دیا گیا. اب بتائیے کہ ڈپٹی کمشنر کی اجازت کے بغیر آپ روڈ پہ ٹینٹ نہیں لگا سکتے. ڈپٹی کمشنر اس کمیٹی میں شامل ہے کہ جس نے کراچی میں ضلع میں ہونے والی غیر قانونی تعمیرات کو کنٹرول کرنا ہے. مجھے بتائیں کہ جس ڈپٹی کمشنر کی اجازت کے بغیر کراچی میں آپ ٹینٹ نہیں لگا سکتے سڑک پہ، اس ڈپٹی کمشنر کی موجودگی میں اگر اس کے ضلع میں 400 کے قریب غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہوں تو کراچی کے شہری یہ فیصلہ کریں کہ کیا وہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ اس میں ملوث ہے یا نہیں ہے. اگر ڈپٹی کمشنر اس میں ملوث نہیں ہے تو یہ کراچی میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہونے والی غیر قانونی تعمیرات کیسے ہو رہی ہیں، اور اگر وہ ملوث ہے تو اب تک کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک ٹاسک فورس بنائی گئی جس کی نگرانی خود ناصر حسین شاہ صاحب کر رہے ہیں. اس ٹاسک فورس کا کام تھا کراچی سینٹرل میں اور کراچی میں ہونے والی غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کرنا، ڈیمولش کرنا. آج وہ ٹاسک فورس جاتی ہے صرف اور صرف کاغذوں کی حد تک، دکھانے کی حد تک. کاسمیٹکس ڈیمولیشنز ہو رہی ہیں، کاسمیٹکس ڈیمولیشن کے بعد آج ٹاسک فورس اس پہ ڈیمولیشن کر کے آتی ہے، کل اس پہ الیگل کنسٹرکشن دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے. تو ٹاسک فورس کا قیام بھی مشکوک، ناصر حسین شاہ صاحب کے احکامات بھی مشکوک. اس کے بعد سارا سسٹم لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہو رہا ہے. کروڑوں روپیہ ڈسٹرکٹ سینٹرل سے، کروڑوں روپیہ غیر قانونی تعمیرات سے اٹھایا جا رہا ہے. کوئی نقشہ پاس نہیں ہے، کوئی ایسا ڈاکومنٹس نہیں کہ جس میں ان کے پاس اپروول ہو کہ جی آپ جو ہے اس پورشن کو بنا سکتے ہیں. سیل آؤٹ کرنے میں کوئی لیگل ڈاکومنٹیشن نہیں سوائے ایک سیل ایگریمنٹ کے. اور دھڑلے سے جو ہے وہ ان پوش علاقوں میں جو ہے یہ غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہے. ان غیر قانونی تعمیرات کے پیچھے جو افسران ملوث ہیں، آغا لالا جہانگیر، ذوالفقار راہو کی جو پوری ٹیم ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کام کر رہی ہے، کہ ناصر حسین صاحب کو ڈپٹی ڈائریکٹر سینٹرل کی پوسٹ پہ بٹھا دیا گیا. اور دوسری طرف ایک ٹاسک فورس کا قیام عمل میں لے کر آیا گیا تھا کراچی سینٹرل میں اور کراچی میں ہونے والی غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کرنا، ڈیمولش کرنا. اب
پتہ نہیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہونے والی غیر قانونی تعمیرات کتنی تیزی سے جاری ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کا اس میں جو ہے وہ بڑا کردار ہے۔ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب جو ہے وہ انہوں نے احکامات دیے کہ جی کوئی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تیسرا فلور جو ہے وہ نہیں ڈلے گا۔ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب تیسرا فلور بھلے نہ ڈلے، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے مجاہد کالونی جو غریبوں کا گھر تھا اس کو سالوں بعد آ کے جو ہے وہ مسمار کر دیا۔ جب کسی رہائشی پلاٹ پر کمرشل مقاصد کے لیے تھرڈ فلور کو چھوڑ دیجئے، گراؤنڈ کیسے بن رہا ہے، فرسٹ کیسے بن رہا ہے، سیکنڈ کیسے بن رہا ہے، جب کل کوئی کیس سپریم کورٹ میں، کوئی سوموٹو سپریم کورٹ میں ہو جائے گا، جب سپریم کورٹ کہے گا کہ نہیں جی یہ تمام رہائشی پلاٹوں پہ بنے ہوئے کمرشل پروجیکٹس ہیں، یہ تجارتی مقاصد کے لیے، جس سے کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، یہاں پانی کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، یہاں بجلی کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، یہاں جو ہے وہ سیوریج اور پارکنگ کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، تو یہ تمام غیر قانونی تعمیرات جو ہے وہ ختم کر کے جو ہے وہ کراچی کا ماسٹر پلان جو ہے اس کو بحال کیا جائے۔ تو ڈاکٹر عاصم حسین صاحب تیسرا فلور تو چھوڑ دیجئے، آج جس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، بنیاد کھود کے گراؤنڈ بنا کے، فرسٹ بنا کے، سیکنڈ بنا کے، اس کو کہاں لے کر جائیں گے؟ تو آپ نے تھرڈ فلور پہ پابندی کیوں لگائی؟ آپ نے ہر ہونے والی غیر قانونی تعمیرات سے یہ کیوں نہیں کہا کہ بغیر نقشے کے جو ہے وہ کوئی اپروول نہیں ہوگی، بغیر نقشے کے کوئی تعمیرات جو ہے وہ نہیں ہوگی، رہائشی پلاٹ پر کمرشل مقاصد کے لیے کوئی تعمیرات نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ نے تھرڈ فلور بھی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بند کیا، اور آج آ کر دیکھیے کراچی میں، ناظم آباد میں، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، اور لیاقت آباد میں، گل بہار میں جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں، اور پرائیویٹ لوگوں کو جو ہے وہ رکھ کے جو ہے اب بلڈر اور ایس بی سی کے درمیان جو ہے وہ جو ہے نیگوسیشن کی جا رہی ہے، بات چیت کی جا رہی ہے، ڈیلنگ کی جا رہی ہے۔ اس پہ میں اپنا اگلا ویلاگ کروں گا کہ کون کون پرائیویٹ لوگ موجود ہیں، اور وہ کس طریقے سے جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ڈیمولیشن ٹیموں کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی پرائیویٹ آدمی، کوئی بھی ایسا شخص کہ جس کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے تعلق نہیں ہے، وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ڈیمولیشن ٹیم کے ساتھ جس پلاٹ پر ڈیمولیشن کروانے کے لیے جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو وہاں خوف کی علامت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس پہ جو ہے اگلے ویلاگ میں بات کروں گا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے وہ کون سے افسران ہیں جو ایسے پرائیویٹ لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے جو ہے وہ بلڈرز کو جو ہے وہ اپنے تک جو ہے رسائی دیتے ہیں۔ تو اس پر تو ہم انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات کریں گے اور بڑی تفصیلی بات کریں گے۔ ابھی آپ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ڈپٹی کمشنر سینٹرل کو، محتسب اعلیٰ ضلع وسطی کو کوئی بھی درخواست دے دیجئے۔ اینٹی کرپشن پہ میں ویسٹ میں بھی بات کر چکا ہوں، اور اگلے ویلاگ میں ان سب پہ بات کروں گا۔ درخواستوں پہ کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ ڈپٹی کمشنر اپنا کردار سینٹرل میں کیوں نہیں ادا کر پا رہے ہیں؟ محتسب اعلیٰ اپنا کردار جو ہے وہ کیوں نہیں ادا کر پا رہے ہیں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف درخواستوں پر؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں درخواستیں جو جا رہی ہیں ان پر کیوں کارروائی نہیں ہو رہی، وہ کون سا سسٹم ہے؟ ان سب پہ جو ہے وہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ آج کے لیے جو ہے صرف آپ تک یہی انفارمیشن شیئر کرنا تھی۔ کل اس میں مزید بات کریں گے پرائیویٹ سسٹم اور ان تمام درخواستوں پہ کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ رہائشی پلاٹوں پر یہ کمرشل تعمیرات جاری ہیں۔ تو جب تک اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔